جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ اشعار فرمائے اور محدثین نے ان اشعار کا خلاصہ بیان کیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ہمارے عظمت و شان والے آقا جس طرح بھی چل پڑے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رحمت لکھنے والا فرشتہ قلمدان لے کر اس طرف ہی چل پڑا۔ فرشتہ جانتا تھا کب اور کس وقت کبھی بھی آرڈر ہو سکتا ہے کہ فلاں بندے کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھنی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساتھ ہی منشأ رحمت کا قلمدان گیا۔ یہاں فرشتہ ہی مراد ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں کبھی بھی آ سکتا ہے اور مجھے آرڈر مل سکتا ہے کہ فلاں بندے کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دو۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم خاص ہے اپنی امت پر۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا دیتا اللہ ہی ہے، بانٹتا میں ہوں۔ یعنی جو چیز بھی جس شخص کو بھی، انسان ہو، حیوان ہو یا جنات ہو یا نباتات ہو یا کوئی بھی کائنات کی کوئی بھی شے ہو، تو اس کو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ سب حضور علیہ السلام کے در سے مل رہا ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا دیتا اللہ ہی ہے لیکن تقسیم میں ہی فرماتا ہوں مطلقاً۔ یہ نہیں فرمایا کہ اتنا دیا ہے تو بس اتنا ہی مجھے بانٹنا ہے، یا اتنا دیا ہے اب اس سے زیادہ نہیں دے سکتا یا اس سے کم نہیں دے سکتا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ مطلقاً فرمایا کہ دیتا اللہ ہی ہے لیکن تقسیم میں فرماتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس عنایت کے حوالے سے محققین نے لکھا ہے کہ شیخ محقق سے لے کر آج تک اہل علم لکھتے آئے ہیں۔ اسی لیے ہمارے آقا نے کئی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو دنیا میں ہی جنت عطا فرمائی ہے، اور کئی صحابہ اکرام کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے۔ مشہور بات یہ ہے، عشرہ مبشرہ مشکات کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے 10 صحابہ اکرام کو باری باری جنت عطا فرمائی ہے، اور جنت وہی دیتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا مالک بنایا ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ بھی درست فرمائی ہے۔ جب جنگ کے دوران وہ نکل گئی اور وہ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری آنکھ نکل گئی ہے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ واپس ان کی آنکھ میں رکھ دی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جس طرح مجھے پہلے نظر آتا تھا اب کئی گنا زیادہ اس آنکھ سے نظر آ رہا ہے۔ یعنی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور ایسے طبیب ہیں کہ منٹوں کے اندر علاج فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اگر آنکھ نکل گئی ہے تو میدان جنگ میں ہی کسی طبیب کے پاس جاتے اور اس سے عرض کرتے کہ کوئی دوا دے، کوئی ایسا حل نکالے کہ میری آنکھ جو ہے واپس درست ہو جائے۔ لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور جا کر میں نے عرض کی۔ یعنی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور بیماری کی جڑ کو ختم بھی فرما دیتے ہیں اور آنکھ کو ایسا درست فرما دیتے ہیں کہ جیسا پہلے کبھی خراب ہوئی نہیں۔